अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जी चलते हैं हम अपनी इस्लामिक स्टोरी की जानिब। उससे पहले कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि आदमी को अगर हर तरह की आसाइश मिले, रिज़्क़ की फरावानी मिले, मालो दौलत भी बेहिसाब हो, फ़क्र फाका का भी दूर दूर तक निशान ना हो, तो भरपूर ताकत उसको यकीनन उसके उस माशरे में मुमताज़ कर देगी, अलग से उसे कर देगी। तो कौन सी है ऐसी नेमतें कि जो अल्लाह ताला उसे अता करे और फिर वह उसकी नाशुक्री करे? क्या उस पाक ज़ात के इन एहसानात से इनकार किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इनको आप क्या कहेंगे जिनको अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों से नवाजा, खेती के लिए सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन दी, रहने को मज़बूत घर दिए, वो मज़बूत घर जो पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे। पहाड़ों का सीना खोद कर घर बनाने की ताकत उन्हें किसने अता की? यकीनन अल्लाह ताला ने। लेकिन बजाय उस ज़ात की शुक्र अदा करने के वो शिर्क में पड़ गए। बुतों को माबूद बनाकर तमाम नेमतों का मालिक उन्हीं को समझने लगे। शुक्र की तौफीक अगर ना मिले तो गुमराही यूं ही दुनिया की रंगीनी की सूरत में रूप बदल बदल कर सामने आने लगती है। और अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ों को उन्होंने हलाल कर लिया। शर और फसाद उनकी घुट्टी में पड़ गया और माशरा जो सा था वो रफ्ता रफ्ता तमाम अखलाकी इक़दार जो सा वो खोने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए उन्हीं में से एक फ़र्द को मुंतखब किया जो सच्चाई और अमानत के हवाले से मुआशरे में एक मुकाम रखते थे। उन्होंने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें समझाया, तो कौम ने उन्हें झूठा साबित करने के लिए मोजज़ा तलब कर लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें निशानी अता कर दी थी, लेकिन कौम फिर भी गुमराही में मुब्तला रही। और ऊपर से सितम ये कि उन्होंने अल्लाह की अता करदा उस निशानी को अपने जुल्म की भेंट चढ़ा दिया, जिसके नतीजे में हलाकत और दर्दनाक अजाब उनका मुकद्दर हुआ। और नाशुक्रों को अल्लाह के अजाब ने मलिया मेट कर दिया, वो सफ़ा हस्ती से मिट कर रह गए। ये थी एक नाशुक्री कौम की इबरतनाक कहानी नसीहत के लिए। तो चलते हैं हम बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ करने के लिए कि समूद की तबाही कैसे हुई। जी चलते हैं। अब सर कवीम क्लास में दाखिल हुए तो क्लास में एकदम खामोशी छा गई। उन्होंने हाथ में एक तस्वीर उठा रखी थी। सब तलबा की निगाहें उस कवीम सर के हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर का ताक़ुब करने लगी। उज़ाम से रहा ना गया। वो बोला, सर ये तस्वीर कैसी है? बहुत अच्छी है, सर कवीम ने मुस्कुराकर जवाब दे दिया। तो जो उज़ाम था ना, वो थोड़ा सा शर्मा गया, झिझक गया, बोला, नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि ये किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर मैं आप ही को दिखाने के लिए लाया हूँ, कवीम साहब ने जवाब दिया। फिर उन्होंने आगे बढ़कर वो तस्वीर जो सी थी वो वाइट बोर्ड पर लगा दी। अब आप लोग खुद ही बताइए कि ये कहाँ की तस्वीर है? सर कवीम ने अपनी क्लास के बच्चों पर एक नज़र दौड़ाते हुए सवाल किया। सर तस्वीर तो किसी पहाड़ी इलाके की है, लेकिन घरों की बात समझ में नहीं आ रही। तो उबैदुल्ला ने कहा, ऐसे पहाड़ तो हमारे कागान सवात में होते हैं। उज़ाम ने तस्वीर पर नजरें जो सी है वो गाड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके की तस्वीर है। उबैदुल्ला कहने लगा, बिल्कुल गलत, आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे पहाड़ हैं। ताहा ने अपनी मालूमात का इजहार किया। तुम लोग बिल्कुल गलत रुख पर जा रहे हो। कवीम साहब मुस्कुराए। तुम लोगों ने शायद उज़ाम की बात पर गौर नहीं किया। तस्वीर तो वाकई पहाड़ी इलाके की है, लेकिन असल गौर करने वाली जो चीज़ है, इन पहाड़ों के अंदर बने हुए मकानात हैं। सर पहाड़ों के अंदर भी कोई मकान बनाता है क्या? ये नुक्ता जो सा था वो किसने उठाया? एक छोटे से बच्चे ने, जो थोड़ा सा समझदार था। तो उसका नाम था उबैद। ये तस्वीर तुम्हारे सवाल ही का तो जवाब है। सर आप ही बताइए, ये तस्वीर कहाँ की है? उज़ाम ने कहा, ज़रा सोचो तो सही, किन लोगों ने अपने घर पहाड़ों में बनाए थे? सर उबैदुल्ला ने बेख्तियार हाथ खड़ा कर दिया।
سر کہیں اس تصویر کا تعلق تاریخ سے تو نہیں ہے؟ بالکل درست سمجھا تم نے عبید، کویم صاحب نے جواب دیا۔ تو پھر یہ تصویر تمہارے علاقے کی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہمارے علاقے کی۔ تو عزام نے پرجوش انداز میں کہا، ٹھیک کہا تم نے۔ سر کویم نے کہا، سر اب مجھے یاد آ گیا۔ عزام بولا، میں نے اپنی باجی سے ایک ایسی قوم کی کہانی سنی تھی جو پہاڑوں کو تراش کر مکانات تعمیر کیا کرتی تھی، کہیں یہ انہی کے گھروں کی تصویر تو نہیں ہے؟ شاباش عزام، تم نے بالکل ٹھیک پہچانا۔ کویم صاحب نے عزام کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ واقعی اس قوم کے مکانات کی تصویر ہے۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ مکانات صحیح حالت میں موجود ہیں، جبکہ ان مکانوں کو بنانے والے اور ان میں بسنے والے اللہ کے عذاب کی زد میں آ کر وہ تو تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ یہ مضبوط مکان بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ سر یہ کون سی قوم تھی؟ عزام نے سوال کیا۔ بچوں ذرا بتائیے تو یہ کون سی قوم تھی؟ خود الٹا سر کویم نے بھی بچوں سے سوال کر دیا۔ سب بچے گہری سوچ میں ڈوب گئے، لیکن وہ جان نہ پائے کہ یہ کون سی قوم تھی۔ بالآخر عبید اللہ بولا، سر پلیز آپ ہی بتا دیجئے نا، ہمیں اس بارے میں بالکل معلومات نہیں ہیں۔ یہ قوم سمود تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر نامی مقام پر آباد ہو گیا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ تو کویم سر نے بتایا، سر آپ نے کیا فرمایا؟ تبوک؟ اوہو، یہ نام تو جانا پہچانا لگتا ہے۔ ہاں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے۔ یہ بہت تکلیف دہ سفر تھا۔ اس غزوے کے لیے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیش کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کا سارا سامان ہی اٹھا لائے تھے۔ جی ہاں بالکل، اب یاد آیا۔ یہ تو قوم سمود تبوک اور حجاز کے درمیان واقع ہجر نامی بستی میں رہتی تھی۔ بالکل، حجاز کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، مدینہ منورہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، ان پر عمدہ نقش نگار بھی بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں سبز زمین بھی دی تھی، پیداوار بھی خوب تھی، پھلدار اور سایہ دار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے تھے، جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے، کھانا پینا بے حساب تھا، انہوں نے کبھی بھوک کا نام تک نہیں سنا تھا۔ طاقتور اتنے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے مکان بناتے تھے، اور پھر یہ قبیلہ اس قدر طاقتور ہو گیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی عطا کردہ نعمتیں خیال کرنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں کھو گئے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، اپنا وقت کھیل تماشوں میں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگا، مطلب یہ کہ بغیر وجہ کے زمین میں بہت فساد مچانے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، بتوں کی پوجا کی، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اس کے بندے اسے چھوڑ کر دوسروں کو یا دوسروں کی عبادت کرنے لگیں، زمین میں فساد مچانے لگیں، تو ان پر دردناک عذاب نازل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت، اور آخرت میں بھی انہیں سخت ترین عذاب دے گا۔ لیکن عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کی طرف اپنا کوئی نبی یا رسول نہ بھیج دے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، بھلائی کا راستہ دکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں۔ اور ہم یعنی چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام بہت نیک آدمی تھے، سچائی اور امانت کے اعتبار سے بھی مشہور تھے۔ انہوں نے بتوں کی بھی کبھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین میں پیدا کیا، اس میں آباد کیا، اس سے مغفرت مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کا جب یہ پیغام سنا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی ڈھیٹ قوم تھی جسے شرک نے اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ باتیں انہیں عجیب تو بہت لگی۔ بالآخر وہ بولے کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم نے تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بوڑھے عبادت کرتے آئے ہیں؟ اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت قسم کا شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر بڑے ہی نرم انداز میں کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے بھی انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اور قرآن مجید میں اس مضمون کو سیدنا صالح علیہ السلام کی زبانیں یوں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اسی سے مغفرت مانگو، اسی کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرے نزدیک بھی اور دعا کا قبول کرنے والا بھی میرا رب ہی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر بھی ان کے دل جو ان سے ایمان سے دور رہے۔ انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ غرض انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے، بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی ہوئی ہے؟ بلکہ وہ تو ایک جھوٹا اور مغرور شخص ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں کس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے ان کی قوم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کہانی ہم ابھی ادھوری چھوڑتے ہیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔